آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم وضو کے فرائض اور وضو کے سنت ماد دلائل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں جتنے جدید مسائل ہیں ان کو خاص طور پر ہم ڈسکس کریں گے۔ سنت جو مسواک ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اب مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے مسواک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اور پورا وضو کیا لیکن بوٹ وغیرہ پہنے تھے تو جا کر گھر میں پاؤں دھو لیا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو پوچھنا، سکھانا، خشک کرنا کیسا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے جو کورس ہے نماز کورس، اس کی آج دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے طہارت پر مکمل بحث کی تھی اور اس میں سے جو غسل ہے خاص طور پر اس کے جتنے بھی مسائل تھے ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھ لیے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی کلاس کو سماعت فرمایا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلے جا کے اس کلاس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ جو کلاس نمبر 2 ہے آپ اس کو جوائن کر لیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم وضو کے فرائض اور وضو کے سنت ماد دلائل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے اور اس میں جتنے جدید مسائل ہیں ان کو خاص طور پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ دیکھیے وضو کے اندر جو فرضیں ہیں 4، ان میں سے کوئی ایک فرض بھی بھول کر رہ گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، دونوں صورتوں میں وضو کو دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس فرض کو آپ نے پورا کرنا ہوگا، وہ فرض پورا کیے بغیر وضو نامکمل ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے منہ دھوتے ہوئے منہ کا کچھ حصہ اس کا خشک رہ گیا، تو اب جب تک یہ جو حصہ خشک رہا ہے اس حصے کو گیلا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وضو مکمل نہیں ہوگا۔ وضو کے 4 فرائض ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا۔ چہرے کا جو اطلاق ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، یہ نیچے جو ہڈی ہے یہاں تک، تو بعض لوگ اوپر سے منہ دھو لیتے لیکن یہاں جو ہے نا تھوڑے کے نیچے یہ جگہ ان کی خشک ہوتی ہے، تو دیکھیں اس صورت میں وضو مکمل ان کا نہیں ہوا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیں، ٹھیک ہے؟ کوہنی یہ جو ہاتھ کے آخر میں ایک قسم کی ہڈی آتی ہے، اس ہڈی کو بھی ساتھ دھونا ضروری ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کیا جائے۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ سر کو 4 حصوں میں تقسیم کرے تو ایک حصے پر مسح کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا جائے۔ اب یہ تو آپ حضرات کو بھی پتہ تھا، اب اس کے اندر تھوڑی سی میں تفصیل میں جا رہا ہوں، آپ اس تفصیل کو سماعت فرمائیں۔ دیکھیں ایک اعتراضی ہو سکتا ہے کہ جو سر کا مسح ہے وہ تو پورا فرض ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے چوتھائی فرض ہے، تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پیشانی کے بقدر سر پر مسح کیا۔ تو پیشانی کے بقدر یعنی 1 ہاتھ تقریباً بنتا ہے، تو آپ سے اگر پورے سر کا مسح فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرماتے۔ تو یہ دلیل ہے چوتھائی سر کے مسح کے فرض ہونے پر۔ تو فرائض کا تو وضو میں فرضیں جو ہیں ان کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ کوئی ایک فرض کو بھی چھوڑ لیا جائے تو وضو مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کر رہے یا بھول کر رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد وضو کے سنتوں کی طرف آتے ہیں۔ وضو کے تقریباً 17 یا 18 سنتیں فقہاء کرام نے لکھی ہے۔ میں ترتیب سے ایک ایک بیان کروں گا اور ساتھ میں ہر ایک کی دلیل بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے وضو میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو میں نیت کریں۔ نیت کیا کرے؟ نیت دل میں یہ کرے کہ یار میں یہ جو پانی بہا رہا ہوں، اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، منہ دھو رہا ہوں، پاؤں دھو رہا ہوں، یہ اس لیے دھو رہا ہوں تاکہ میں اس سے اپنے بدن کو پاک کروں اور پھر نماز پڑھوں۔ بس دل میں یہ آپ کا ہوتا ہے ارادہ، تو اسی کو نیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہو گیا۔ اس کے اوپر دلیل کتب احادیث میں اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک سنت ہو گیا۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ وذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لجمیع بدنہ، کہ جس شخص نے وضو کیا اس کے بعد اللہ کا نام لیا تو یہ اس کے پورے بدن کے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا۔
تو یہ 2 سنتیں ہو گئے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا، یہ کلائیوں تک، ٹھیک ہے، یہ وضو کے سٹارٹ میں ہی دھونا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ اس کے اوپر دلیل مشکات شریف میں جتنے بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا ہے، سب نے یہی بتایا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اس کے بعد کلی وغیرہ، باقی جو پورا طریقہ ہے وہ بتایا۔ 3 سنتیں ہمارے پاس ہو گئے۔ نمبر 4 منہ اور ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا، 5 ہو گئے۔ اس کے اوپر دلیل میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ مزمزہ اور استنشاق اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ انہما فرضان فی الغسل و سنتان فی الوضو، کہ یہ جو دونوں ہے یہ غسل میں تو فرض ہے لیکن وضو میں یہ دونوں سنتیں ہیں۔ نمبر 6 مسواک کرنا، مسواک کرنا یہ سنت ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اور باقی ایک مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کیے ہوئے 70 نمازوں سے افضل ہے، اور بھی بہت سارے احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ جو مسواک ہے وہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ اب سنت جو مسواک ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، کتنا موٹا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے یہ جو انگلیاں ہیں نا، موٹا تو اس انگلی سے کم از کم چھوٹا نہ ہو، جس کو ہم چھنگلی بولتے ہیں، اس سے چھوٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر اتنے بھی موٹا ہو تو پھر کافی ہے، اور لمبائی میں کم از کم 1 بالش ہو، شروع میں جب آپ مسواک لے رہے ہو تو کم از کم وہ 1 بالش ہو، یہ سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے کم ہے تو بھی چل جائے گا، لیکن سنت طریقہ ہے کہ 1 بالش ہو، اس کے بعد استعمال کرتے ہوئے اگر کم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ 2 باتیں ہوں گی اس میں۔ اب مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی کافی لوگ اپنی مرضی سے پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں نا درمیان والی، ان کو مسواک کے اوپر رکھے، اور یہ انگلی اور یہ انگوٹھا ان دونوں کو نیچے رکھے۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں پین ہے، مثلا یہ مسواک ہے، تو آپ یہ یوں کریں، یہ دیکھیں، یہ تینوں انگلیاں اوپر آ گئی، اور یہ انگلی اور انگوٹھا یہ نیچے آ گیا، تو یہ ہے مسواک کرنے کا، یہ ہے مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ۔ اب یہاں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے یا انگلیوں کو دانتوں پہ رگڑنے سے مسواک کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں مجمع الزوائد اور بیہقی میں روایت موجود ہے مرفوع۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الاصابع تجزی مجرى السواک اذا لم یکن السواک، کہ جب مسواک نہ ہو تو جو انگلیاں ہیں وہ بھی مسواک کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کا جو مقصد ہے وہ ہے منہ کی صفائی حاصل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مسواک کا مقصد آپ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ سے پہلی والی جو صورت ہے منہ کی صفائی وہ تو حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا مسواک ہی یوز کیا ہے، تو لکڑی کا مسواک اگر کوئی شخص استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹوتھ پیسٹ سے کر لے تو بھی جو منہ کی صفائی کا مقصد ہے وہ تو حاصل ہو جائے گی۔ باقی مسواک کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، میں 5 فضائل صرف آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جو صحیح ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ منہ کو پاک کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ السواک مطہرۃ للفم۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مسواک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، ومرضات للرب۔ مسواک کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ذہن کو تیز کرتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ کو تیز کرتا ہے، اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کے ذریعے سے نماز میں قبولیت زیادہ آ جاتی ہے، یعنی جو نماز مسواک کرنے کے بعد پڑھی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وضو کی 7ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب سے وضو کرے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر منہ میں پانی ڈالے، پھر ناک میں ڈالے، پھر چہرے دھوئے، پھر یہ جو ہاتھ ہے مکمل دھوئے، اس کے بعد مسح کرے، اس کے بعد جو ہے پاؤں دھوئے۔
اس ترتیب سے کرے، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اس میں واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے وہ ترتیب پر دلالت کرتے ہیں، مطلب پہلے چہرہ دھوئے اور پھر اسی طرح ہاتھ دھوئے اور پھر اسی طرح مسح کرے، یہ پوری ترتیب پر دلالت ہو رہی ہے۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ پیدر پہ وضو کرے۔ پیدر کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں اتنا ٹائم نہ لے کہ جو اعضاء پہلے دھوئے ہو وہ خشک ہو، بلکہ مسلسل وضو کرے، ایک وضو دھونے کے بعد دوسرا دھوئے، دوسرا دھونے کے بعد تیسرا دھوئے۔ اچھا، ان کا اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو آخر میں جا کے بتاؤں گا کہ اس کا کیا حکم۔ تو یہ ہو گئے 8 سنتیں۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ ہر چیز کو 3 مرتبہ دھوئے، ہر چیز کو 3 مرتبہ دھوئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ توضأ ثلاثاً، آپ نے وضو کیا 3 مرتبہ، اور پھر فرمایا کہ ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کا یہی طریقہ تھا۔ تو یہ ہو گیا 9 سنتیں ہو گئے۔ نمبر 10 یہ ہے کہ وضو میں دائیں طرف سے شروع کرنا۔ دائیں طرف 2 ہی بار آتی ہے، نمبر 1 آپ جب ہاتھ دھو رہے ہو، اور نمبر 2 پاؤں دھو رہے ہو، تو پہلے دائیں ہاتھ دھوئے، اور آخر میں جب آپ پاؤں دھو رہے تو پہلے دائیں پاؤں دھوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توضأتم فابدؤوا بأیامنکم۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ نمبر 11 پورے سر کا مسح کرنا، اور نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا، اور نمبر 13 گردن کا مسح کرنا۔ دیکھو، گردن کے مسح کے بارے میں کچھ فقہا نے اس کو سنت کہا ہے، کچھ نے مستحب کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بارے میں فقہا کا آپس میں بہرحال اختلاف ہے۔ تو 13 ہو گئے۔ ان کے اوپر دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ آپ نے وضو فرمایا، ومسح رأسہ وأذنیہ، کہ آپ نے اپنے سر کا مسح فرمایا اور اپنے کانوں کا مسح فرمایا، باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامین، کہ آپ نے اپنے کانوں کے باطن یعنی کانوں کے اندر کا مسح ان انگلیوں سے فرمایا، سباحہ یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں ان سے، اور باہر والے حصے کا یہ انگوٹھوں سے فرمایا، یوں کیا اور پھر انگوٹھے یوں۔ تو یہ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 14 ہر چیز کو رگڑ کے دھونا، اس کو بھی بعض فقہا نے سنت کہا ہے، اور اس کے بارے میں دلیل کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اذا توضأ، جب آپ وضو فرماتے تھے، یدلک اصابع یدیک ورجلیک، آپ اپنے ہاتھ اور پیروں کے انگلیوں کو خوب رگڑا کرتے تھے، تو اس سے خوب پاکی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کچھ فقہا نے سنت کہا ہے۔ اور نمبر 15 یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرے۔ داڑھی اگر گھنی ہو تو اس کے اندر ہاتھ وغیرہ پھیلے تاکہ پانی پہنچ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح 16 یہ ہے کہ ہاتھ اور پیروں کے انگلیوں کا خلال کرے، یوں، ٹھیک ہے، یوں اس کا خلال کرے تاکہ بیچ میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، کہ جب آپ وضو فرمائے تو اپنے ہاتھ اور پیروں کے انگلیوں کا خلال کیا کریں۔ نمبر 17 سر کا جو مسح ہے وہ آگے کی طرف سے شروع کریں، یعنی پیشانی کی طرف سے ہاتھوں کو لے جائے پیچھے اور پھر واپس۔ ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب مسح شروع کیا بمقدم رأسہ، اپنے سر کے آگے والے حصے کی طرف سے شروع کیا۔ یہ 17 سنتیں تھے وضو کے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سنت جان بوجھ کر چھوڑ لے تو اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ مثلا ترتیب وضو میں سنت ہے، کسی شخص نے پہلے پیر دھو لیے، اس کے بعد مسح کیا، اس کے بعد ہاتھ دھوئے، اس کے بعد منہ، اس کے بعد ناک میں پانی، اس کے بعد کلی وغیرہ کر لیا، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہو، ثواب میں کمی آئے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے بھول کر ایسا کر لیا تو اس سے وضو مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ سنت کا یہ حکم ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے مسلسل وضو کرنا اس سنت کو چھوڑ دیا، مثلا پورا وضو کیا لیکن بوٹ وغیرہ پہنے تھے تو جا کر گھر میں پاؤں دھو لیا، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ سنت اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے کسی عذر بغیر کسی عذر کے تو وضو مکروہ ہوگا، لیکن اگر کوئی عذر تھا تو اس کا جو وضو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ان 17 سنتوں میں سے اگر کسی نے سنت جان بوجھ کر چھوڑے تو وضو مکروہ، بھول کر رہ گئے تو وضو مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنے اعضاء کو پوچھنا، سکھانا، خشک کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرفۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا، ینشف یدن بعد الوضو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو خشک فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو اعضاء ہے ان کا خشک کرنا وضو کے بعد، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے وضو کے فرائض
اور وضو کی سنتیں، اور اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، بھول کر رہ جائے کیا حکم ہے، اسی طرح وضو میں اگر کوئی سنت چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوڑے تو کیا حکم ہے، اور بھول کر رہ جائے تو کیا حکم ہے۔ آپ نے ان کے جو احکام ہیں یہ لازمی طور پر یاد کرنا، اور ہم نے ہر حکم کے ساتھ آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کی۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو ہم نواقض وضو اور اس میں بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔